ایک صاحب لکھتے ہیں کہ آپ اپنے مذہبی بیانیے میں اخلاقیات کی حمایت کرتے ہیں، لیکن طاقت کی سیاست میں آپ اس ناانصافی کے خلاف تقریر، مظاہرے یا قرارداد کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو طاقت کی سیاست کے ذریعے مسلط کی جانے والی زیادتیوں کے سامنے جھکنے کے مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ مزاحمت، ظلم و ناانصافی کے خلاف انسانی فطرت کا ایک فطری رد عمل ہوتا ہے۔ آپ یہ واضح الفاظ میں کیوں نہیں کہتے کہ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی اخلاقی اور قانونی لحاظ سے مکمل طور پر غلط ہے؟ ایک اور صاحب نے لکھا کہ غامدی صاحب جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی بھی فوجی عملیت کے خلاف جدوجہد کی حمایت نہیں کرتے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی سیاسی تبدیلیاں اسی جدوجہد سے آئی ہیں۔ اگر فرانس، امریکہ، چین، ایران یا روس یہی سوچ اپنا لیتا تو آج ان پر بھی پرانے نظام مسلط ہوتے۔ کیا واقعی کسی قوم کے لیے صدیوں تک انتظار کرنا ہی واحد رستہ ہے؟ کیا تاریخ میں تبدیلیاں جدوجہد سے نہیں آیا کرتی؟ اور ایک اور صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ظلم و زیادتی کے خلاف اور مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا صرف حق نہیں بلکہ فرض ہے، چاہے ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو یا دل سے، کسی نہ کسی صورت میں یہ آواز بلند ہونی چاہیے۔ مظلوم کو یہ درس دینا کہ وہ پہلے ظالم کی جتنی طاقت حاصل کرے پھر اقدام کرے، ایک اخلاقی کمزوری ہے۔ اگر گاندھی، جنا، ہوچیمون، منڈیلا اور طالبان نے بھی اسی پرامن جدوجہد کا رستہ اختیار کیا ہوتا تو کبھی بھی اس تابدادی طاقتیں جھکنے پر مجبور نہ ہوتی۔ اور ایک آخری کمنٹ غام صاحب آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ غامدی صاحب آپ کو یہ کہنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی کہ فلسطین پر نسل کشی باقاعدہ مسلط ہے، اور اللہ نے جس اسلامی ملک کو آج کے دور میں جس حساب سے فوجی طاقت ادا کی ہے اس ملک کو چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچے۔ آپ کو یہ توفیق کیوں نہیں کہنے کی ہو رہی کہ سب کے سب طاقتور اسلامی ممالک کی افواج فلسطین کے بے بس مسلمانوں کی مدد کو پہنچے؟ یہ ان کے لیے فرض عین ہے۔ مسلمانوں کو جب دنیا میں خوف اور دنیا سے آزاد اس سرزمین پر زور بازو سے مزاحمت کرنے کی بات ہوتی ہے تو غامدی صاحب انہیں صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اور آخری بات بھی غام صاحب پڑھ دیتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے کہ عجیب خوف کا عالم ہے، آپ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمت کر کے آگے بڑھنے کی تلقین دینے کے بجائے ان کو صبر اور محنت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سامراج کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی یہ بربادی غامدی صاحب کے ذمہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس بات کا اظہار ہے، جس بات کا اظہار ہر شخص کو کرنے کا حق ہے، وہ اپنے نقطہ نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہشیں ہیں، اس کی تمنائیں ہیں، ان کے مطابق ہر شخص اسی طرح کی باتیں کرے جیسی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک دین نے جو مجھے تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ مجھے معلوم ہے کہ ظلم کہاں کہاں ہوا ہے، تاریخ میں کہاں کہاں ہوا ہے۔ فاتحین جب قوموں کو رونتے ہوئے آتے ہیں تو ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ لوگوں کے علاقوں پر قبضے کرے، وہ ان کو اپنا محکوم بنائے، وہ ان پر لگان عائد کرے، وہ اپنی مرضی سے ان کے مال لوٹے۔ یہ سب کام فاتحین تاریخ میں کرتے رہے ہیں، یہی کام موجودہ زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ میں نے تو تجزیہ کر کے بتایا تھا جو اس وقت عالمی نظم قائم کیا گیا ہے وہ نہ جمہوریت کے اصول پر قائم کیا گیا ہے، نہ وہ انصاف کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ اگر وہ جمہوریت اور انصاف کے کسی اصول کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ اپنی ذات میں ایک ظالمانہ نظم ہے۔ یہ نظم طاقت نے قائم کیا ہے، قوت اور سرمایہ فیصلہ کن ہوا ہے، اس کی پوری تاریخ میں نے عرض کر دی۔ یہ تاریخ جب میں سنا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جرم کیسے ہوا ہے، اس میں نسل کشی کی نوبت کیسے آ گئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد صرف لغت میں سے مذمت کا لفظ نکالنا باقی رہ گیا ہے، یعنی اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو بیان کر کے یہ عرض کیا گیا ہے کہ اب آپ نے اس کے معاملے میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ تو دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قبل از وقت دیوار کے ساتھ ٹکرائیے اور سر پھوڑ کر بیٹھ جائیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ صحابہ کرام نے جب اپنے اندر یہ جذبہ محسوس کیا کہ ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا، اللہ کے آخری پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا ہے، وطن چھوڑنے ہی کا یہاں تقاضا کیا جا رہا ہے۔
اسرائیل کو قائم کر کے دنیا کی بڑی طاقتیں اس کی مدد کس لیے کر رہی ہیں کہ وہ وہاں پر اپنی سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے. اس کی سلطنت کے راستے میں ایک قوم رکاوٹ بنتی ہے، اس کو اتنی بڑی تعداد میں باہر دھکیل دیا جائے کہ جس سے آبادی کا تناسب دنیا کے اس وقت کے قواعد کے مطابق اسرائیل کی بالادستی کو قبول کر لے. یہی چیز ہے نا جو کی جا رہی ہے. یہ نا انصاف کے اصول پر کی جا رہی ہے، نہ یہ خیرخواہی کے اصول پر کی جا رہی ہے، نہ یہ جمہوریت کے اصول پر کی جا رہی ہے. اس میں قوت اور سرمایہ وہ اپنا اظہار کر رہا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اظہار عالمی سطح پر ہوا تھا، جس میں ہمیں شکست ہوئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی. ان کی تینوں بڑی سلطنتیں صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں. اس کے بعد وہ کسی پوزیشن میں نہیں تھے. یہ فلسطین جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا. جنرل ایلن بھی یہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو گئے تھے. اس قبضے کے بعد فاتحین نے اس کا بھی فیصلہ کیا اور دوسرے مسلمان ملکوں کو بھی جو کچھ انہیں دینا تھا اس کا فیصلہ کیا. اس میں اب ظاہر ہے کہ یہاں تو ابھی نکلنے کا عمل ہے. اللہ کے پیغمبر کو اس کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا ہے، انہیں وطن چھوڑنا پڑ گیا ہے، مکے سے نکال دیا گیا، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. قرآن نے اس کی تصویر کہتی ہے اخرجوا من دیارہم. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کفوا ایدیکم من القتال، اپنے ہاتھ قتال سے روکے رکھو. اچھا ابھی اس کا موقع نہیں آیا. اس کے بعد کیا کہا ہے؟ ابھی نماز کا اہتمام کرو، اللہ کو یاد کرو، ابھی صبر کا موقع ہے. یعنی یہ موقع ہے جس کے لحاظ سے بات کہی جا رہی ہے. اس میں اس سے کس نے روکا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ کوئی جلسہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کوئی جلوس نکالنا چاہتے ہیں ضرور نکالیں. اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یعنی اس موقع پر اگر اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو میں بھی اس کی ترغیب دوں. جذبات کا اظہار ہو جائے گا تو جذبات کا اظہار کرنے سے میں نے کبھی نہیں روکا. یہ جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ آپ دیکھیے کہ یہ تاریخ کے کس مرحلے پر بر صغیر میں نمودار ہوئے. یہ وہ مرحلہ ہے جب اس طرح کے سارے اقدامات کرنے کے بعد آخری درجے کی شکست ہو گئی. کس کس کو ہوئی؟ سب سے پہلے اگر آپ غور کریں تو جس وقت مغربی قومیں آنا شروع ہوئی ہیں تو یہ ساحلی علاقوں سے داخل ہو رہے تھے. وہاں کے راجوں مہاراجوں نے ذرا تاریخ پڑھے مزاحمت کی ہے. اس مزاحمت میں کوئی کامیاب نہیں ہوا. جگہ جگہ ان سواحل پر کہیں پرتگیزیوں کی کہیں انگریزوں کی تجارتی کوٹھیاں قائم ہونی شروع ہو گئیں. یہی بر صغیر تھا. یعنی یہ 15ویں صدی سے سلسلہ شروع ہوا ہے. کسی مزاحمت میں کامیابی نہیں ہوئی. سراج الدولہ کی مزاحمت کا کیا انجام ہوا؟ سلطان ٹیپو کی مزاحمت کا کیا انجام ہوا؟ سکھوں کی جو حکومت قائم ہو گئی تھی پنجاب میں، اس کی مزاحمت کے لیے سید احمد شہید نے جہاد کا علم بلند کیا. اور لوگ غلط نہیں کہتے کہ جو لوگ نکلے انہوں نے اپنی سعادت، صلابت، تقوی، پرہیزگاری اور جہاد کے جذبے کے لحاظ سے صحابہ کے دور کی یاد تازہ کر دی. اس میں بھی آخری دن وہ شکست ہوئی کہ ایک المناک داستان ہمارے سامنے آ گئی. آخری دن کی اگر کبھی آپ تاریخ پڑھیں، جس وقت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل آخر میں نکلے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا. یعنی شہادت ہی ہے جس کو اب آدمی اختیار کر سکتا ہے، کامیابی کے کوئی امکانات نہیں. اس کے بعد یہ وسط ایشیا میں دیکھیں، امام شامل، امام منصور. سوڈان میں دیکھیں، مہدی سوڈانی. ایک ایک کو شکست ہوئی ہے. یہ آج کی داستان ہے. اسی طرح شاملی کا جہاد، 1857 کی بغاوت. یہ سب کچھ کے بعد مسلمانوں کو، اور مسلمان ہی نہیں دوسری قوموں کو بھی، ان کی قیادت نے بتایا کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے. اس میں طاقت کا ایسا توازن قائم ہو گیا ہے، اسلحے کا اتنا فرق واقع ہو گیا ہے، بحری قوت میں اتنا زیادہ تغیر آ گیا ہے کہ اب لڑا نہیں جا سکتا. لڑا نہیں جا سکتا تو کفوا ایدیکم من القتال، اس وقت اپنی تعمیر میں لگ جاؤ. چنانچہ سر سید نے یہی منادی کی. یہ اس کا نتیجہ تھا کہ وہ قیادت پیدا ہوئی
جس نے مغرب کی یونیورسٹیوں میں جا کے تعلیم پائی، جس نے ان کے قاعدے سیکھے، ان کے اصول سیکھے، جس نے ہندوستان میں ان کے نظام کو ان کے سکھائے ہوئے قواعد کے مطابق اور ان کی دی ہوئی آزادی کے لحاظ سے چیلنج کرنا شروع کیا. اور وہ چیلنج بھی کیا انہوں نے ہتھیار پکڑ کے کیا، انہوں نے سیاسی طریقے اختیار کیے. تو سیاسی طریقوں کو اختیار کرنے سے تو میں نے کبھی نہیں روکا. یعنی لوگ اختیار کریں، ان کی سیادت اختیار کریں، ان کی قیادت اختیار کریں. اگر وہ ان سیاسی طریقوں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ضرور حاصل کریں. یہ بھی محض خیال خام ہے کہ ان سیاسی طریقوں کے نتیجے میں آزادی مل گئی. آزادی کے ملنے کا باعث دوسری جنگ عظیم میں جو کچھ حالات پیش آئے وہ بنا. اگر یہ دونوں جنگیں نہ ہوتی تو ابھی 100 سال اور حکومت کرنا ممکن تھا. حالات ایسے پیدا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو یہی بات ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ تیاری کریں، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، اس قابل بنائیں کہ آپ علم میں، آپ اخلاق میں دنیا کی قوم میں سر اٹھا کے کھڑے ہو سکیں. آپ کے پاس وہ اسباب پیدا ہو جائیں جو اگر لڑ کر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے. اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت آپ لڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارے دین کی روح سے جو قرآن نے سکھایا ہے ہم کو وہ یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ کیا فتح یقینی ہے. اگر فتح یقینی ہے، سخت بزدل ہے جو آدمی لڑنے کے لیے نہیں نکلتا. اگر امکان ہے فتح کا، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ظن غالب یہی ہے کہ فتح ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ کو حق ہے، آپ ضرور لڑنے کے لیے اٹھیں. اسی خیال سے اسرائیل پر سارے ہی مسلمان ملکوں نے جو قریب ہیں مل کر بھی حملے کیے ہیں. 2 مرتبہ یہ جنگ ہوئی ہے، اس میں بھی شکست ہو، کچھ بھی نہیں کیا جا سکا. تو اس طریقے سے اپنی طاقت کا جائزہ لے دیں. امکان ہے اس بات کا. اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی امکان ہی نہیں ہے تو پھر جہاد نہیں ہوتا، پھر مزاحمت نہیں ہوتی، پھر خودکشی ہوتی. اس وقت خودکشی سے روکا جا رہا ہے. یہ خودکشی ہوئی ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے مرے ہیں، جس میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں کی جان و مال کا نقصان ہوا ہے، جس میں ایک پوری قوم کی، اس میں کوئی شک نہیں، نسل کشی کی نوبت آ گئی. یہ سب ہوا ہے. اس کو دیکھنے کے بعد اب بھی خیال یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی مزاحمت کو جاری رکھنا ہے. یہ لیڈرشپ جس کا ذکر کیا گیا ہے ان کا اصل کمال یہی تھا کہ انہوں نے 1857 کے بعد یہ اندازہ کر لیا یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت کچھ دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے. تو پورا منظر آئے. چنانچہ گاندھی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ عدم تشدد کے پیغمبر بن کر اٹھے. نان وائلنس، یہی چیز ان کا ترہ امتیاز ہے. مقصد ہی یہ تھا کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم لڑ سکیں. جب ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو ہماری جدوجہد بھی سر تسر قانون کے اندر، قاعدوں کے اندر ہونی چاہیے، اور وہ نان وائلنس کی بنیاد پر، عدم تشدد کی بنیاد پر ہونی چاہیے. خود قائد اعظم کی ساری جدوجہد آئینی جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد ہے. تو سیاسی جدوجہد، آئینی جدوجہد وہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ مسلح اقدام ہے. نہ مسلمان اس کی پوزیشن میں ہے، نہ اس میں فتح کے کوئی امکانات ہیں. اور میں نے تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ جن عالمی طاقتوں نے نظم قائم کیا ہے، یہ جنگ اصل میں نہ کہیں بھارت کے خلاف ہے، نہ کہیں یہ اسرائیل کے خلاف ہے، یہ اس عالمی نظم کے خلاف ہے. جب آپ اس عالمی نظم کو شکست دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر ہم بھی پہلی صف میں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن جب تک یہ نوبت نہیں آتی اس وقت تک مسلمانوں کے ساتھ، ان کی قیادت کے ساتھ، ان کے افراد کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ ہاتھ پکڑ کر ان کو کہا جائے کفو ایدیکم علی القتال. اس وقت اپنے ہاتھ قتال سے روک کر کھڑے ہو جاؤ. یہی قرآن نے صحابہ کو کہا تھا. پھر موقع آیا تو اذن دیا، اور پھر وہ موقع آیا کہ جس کے بعد طاقت کا توازن درست ہوا، اب حکم دے دیا کہ اب تم قتال کر سکتے ہو. یہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب سے ہم نے سیکھا ہے. اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کیا تقاضے کرتے ہیں، وہ جانیں. جو کچھ دین سے میں نے سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کو اپنی قوم کو، اپنی قوم کے جان و مال کو، اپنے بچوں کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. پھر اچھی قیادت کا کام یہ ہے کہ وہ ان کے لیے امن کے راستے تلاش کرے، ان کے اندر اپنی قوم کی تعمیر کے مواقع پیدا کرے. اس میں صبر بھی کیا جاتا ہے. جد و جہد جتنی ممکن ہوتی ہے وہ غیر
متشددانہ طریقوں سے جاری بھی رکھی جاتی ہے اگر جاری رکھنا ممکن ہو، اور اس کے ساتھ اپنی تعمیر کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تعمیر ہے جس کی دعوت قرآن نے دی تھی کہ تم لوگوں کے اندر جتنی استطاعت ہے اس کے لحاظ سے تیاری کرو، اس کے لحاظ سے اپنے گھوڑے تیار کرو، اس کے بعد میدان میں اترنے کا موقع بھی آ جائے گا۔ چنانچہ یہ کہا ہے، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو تو اب یہ بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، اور یہی حال ہمارا ہے۔ یعنی ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا نقصان ان لوگوں کو پہنچا ہے، کس صورتحال سے وہ دوچار ہوئے ہیں، اس وقت اپنے وطن سے کیسے بے وطن ہوئے ہیں، کس طرح سے ظالم ان کے بارے میں یہ تجویزیں پیش کر رہے ہیں کہ اب ان کو دنیا میں کہیں بکھیر دیا جائے اور وہاں پر تفریح گاہیں بنا دی جائے۔ یہ صورتحال کیسے پیدا ہوئی ہے، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ اگر دل درد مند سینے میں دھڑکتا ہے تو وہی بات کہنی چاہیے جو قرآن نے کہی ہے کہ کفوا ایدیکم علی القتال، یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے، یہ اپنی تعمیر کا موقع ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کے انتظار کا موقع ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کہا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا کرو۔ اللہ کا فیصلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا، اس وقت کی بڑی طاقتوں کے خلاف، اس کے نتیجے میں وہ نیم خود مختاری آپ کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مواقع پیدا کیے تھے، تو اس میں کامیابی کن لوگوں کو ملی؟ ذرا مجھے بتا دیجئے کہ کہاں لڑنے والوں کو ملی، کہاں مزاحمت کرنے والوں کو ملی؟ کامیابی پھر انہی لوگوں کو ملی، اور وہی آگے قوموں کی قیادت کرنے کے قابل ہوئے جتنی کچھ بھی ان کو موقع مل سکا، جنہوں نے پرامن جدوجہد کے طریقے اختیار کیے۔ جس جس جگہ دوسرے طریقے اختیار کیے گئے وہاں سوائے اس کے کہ جو کچھ موجود تھا وہ بھی جاتا رہا، جو کچھ پایا تھا وہ بھی کھو دیا گیا، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں۔ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم سب یہ جو بات آپ نے کی ہے اس پوری بات کے اوپر ایک استدلال پیش کیا جاتا ہے، میں ایک کمنٹ کی صورت میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ غامدی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد بزدلی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل وہی منطق لگتی ہے کہ جب لوگوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر لڑو، جب فتح ہو جائے تو ہم اس شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ کچھ نہیں کرتے، نہ لڑتے ہیں، نہ ہمت دلاتے ہیں، بلکہ جو ہمت پیدا کر رہے ہیں ان کی ہمت کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ کیا غامدی صاحب کو طالبان کی فتح نظر نہیں آتی؟ ہم سب یہ جو پورا آپ نے بتایا ہے، جتنے لوگوں کا ذکر کیا، بر صغیر کے اندر جو مزاحمتی تحریکیں اٹھیں، اور اسی طرح سے سوڈان میں، مصر میں، باقی جگہوں کے اوپر ایک مثال پورے کے پورے مقدمے کو ریفیوٹ کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ یہی بندہ سیرائی اور مرد کوہستانی تھے، اور بغیر کسی تیغ و سنا کے انہوں نے نیٹو کے 44 ممالک کو ناکو چنے چبا دی اور سلطنت سے بھاگنے میں مجبور کر دی، اور آج اسی جگہ پر پوری شان و شوکت کے ساتھ طالبان کا اقتدار قائم ہے جیسے 2001 میں قائم تھا۔ تو نہ مال تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی پیسہ تھا، نہ کوئی ان کے پاس افرادی قوت تھی، لیکن خدا پر بھروسہ تھا، ہمت تھی، جذبہ تھا، لگن تھی، جہاد کا شوق تھا۔ اس کے نتیجے میں چشم فلک نے دیکھا کہ نیٹو وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ وہ مغالطے ہیں جن میں اصل میں ہم اپنے آپ کو بھی مبتلا کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دے کر ایک صورتحال کا دوسری صورتحال پر اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے اتنی مثالیں آپ کو دیں جس میں جو لوگ اٹھے وہ کیا سیرت کردار کے لحاظ سے کوئی کمزور لوگ تھے؟ کیا انہوں نے بہادری میں کوئی کمی کی تھی؟ ان میں سے کسی میں بھی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب ذرا یہاں کی صورتحال دیکھ لیجیے، یعنی یہاں کی صورتحال کیا ہے؟ یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کی کسی قوم نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ یہاں اپنی حکومت قائم کرے گی، یعنی مزاحمت کا وہ میدان ہی نہیں۔ اسرائیل وہاں اپنی حکومت قائم کیے ہوئے ہے، ایک قوم کو دنیا بھر سے لا کے وہاں آباد کیا گیا ہے، فاتح قوتوں نے اس کی پشت پناہی کا فیصلہ کیا ہے، وہ قوم وہاں موجود ہے، اس نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی ہے، اور عالمی طاقتوں کی پشت پناہی میں وہ اس حکومت کا دفاع کر رہی ہے۔ افغانستان میں ایسی کون سی صورتحال پیش آ گئی تھی؟ افغانستان میں جتنی قوتیں بھی آئیں وہ سب کی سب ذرا اندازہ کیجئے کس طریقے سے آئیں۔ میں پہلے دور کی بات نہیں کرتا، اس میں تو پھر بہت سے دوسرے معاملات بھی زیر بحث آ جائیں گے۔ امریکہ وہاں سے چلا گیا اس لیے کہ وہ روس کو یا سوویت یونین کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس وقت فیصلہ کن حیثیت امریکہ کی مدد ہی سے حاصل ہوئی تھی۔ چنانچہ سوویت یونین کا خاتمہ کرنے میں امریکہ کامیاب ہو گیا، یعنی دو بڑی قوتوں کے درمیان جو ایک سرد جنگ کی صورتحال تھی
اس میں امریکہ کو فیصلہ کن فتح ہو گئی. اس کے لیے ہم نے اپنا میدان پیش کیا, اپنے لوگ پیش کیے, اس میں کامیابی بھی انہی کو ہوئی. انہوں نے وہاں سے ساز و سامان سمیٹا اور چلے گئے. وہاں کیا ہوا؟ یعنی وہ سب لوگ جن کو استعمال کیا گیا تھا وہ اب ایک دوسرے کا خون بہانے لگ گئے. اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک دردناک اور المناک باب ہے تاریخ کا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کس طریقے سے کابل کے باہر مسلمانوں ہی کے مختلف گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے کھڑے تھے. ایک داخل ہوتا تھا, دوسرا اس کو مارتا تھا, دوسرا داخل ہوتا تھا, تیسرا اس کو مارتا تھا, یہاں تک کہ بیت اللہ میں جا کے معاہدات کرانے کی کوشش کی گئی, اس میں بھی کامیابی نہیں. یہ نتیجہ نکلا اسی افغانستان میں. اس نتیجے کے بعد ایک ملک نے, پاکستان نے, وہاں پر فیصلہ کیا کہ امن قائم کرنے کا اقدام اب ہمیں ہی کرنا ہے. چنانچہ طالبان کو ایک حکومت کی پشت پناہی میں وہاں داخل کیا گیا. اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ پوری قوت کے ساتھ ایک بڑا ملک جس کی فوج دنیا کی 10ویں بڑی فوج ہے وہ پشت پر آیا, اور کیونکہ خالی میدان تھا وہاں پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی. 5 سال تک وہ حکومت قائم رہی. جس طریقے سے ہم بالعموم کرتے ہیں وہی ہوا. یہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں اسامہ بن لادن, وہاں دوسری بہت سی قوتیں جمع ہوئیں, اور اس کے بعد وہ حادثہ ہوا جس کو امریکہ کی تاریخ کا ایک بڑا حادثہ کہا جاتا ہے. اس حادثے کے بعد ان مجرموں کو, جن کو انہوں نے مجرم سمجھا, ان مجرموں کو سزا دینے کے لیے امریکہ بھی حملہ آور ہوا, نیٹو کے ممالک بھی حملہ آور ہوئے. چند ہفتوں کے اندر اندر انہوں نے صفایا کر کے رکھ دیا. طالبان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. نہ پرندے اترے, نہ نصرت آئی, کچھ بھی نہیں ہوا. خاتمہ ہو گیا ہر چیز کا. ہر چیز کا خاتمہ کر دینے کے بعد یہ اطمینان سے واپس آ جاتے ہیں. جو حماقت انہوں نے کی وہ یہ کہ یہاں افغانوں کی ایک جمہوری حکومت قائم کرنے کی صحیح کی جائے. یعنی یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اب ہم یہاں اپنی حکومت قائم رکھیں گے. نہ یہ فیصلہ نیٹو نے کیا تھا, نہ امریکہ نے کیا تھا, نہ عالمی قوتوں نے کیا تھا. افغانستان اپنے حالات, اپنے پس منظر اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ملحوظ رکھ کے دیکھا جائے تو جمہوری حکومت کے قیام کے قابل ہی نہیں تھا. چنانچہ ایک لمبے عرصے تک, کم و بیش 20 سال تک امریکہ نے وہاں رہ کر وہ حکومت قائم کی, دستور بنایا, اس کو چلا کے دکھایا, اور یہ توقع کی کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر افغان قوم ایک حکومت بنانے کے لیے کامیاب ہو جائے. اندازہ کر لیا گیا کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو اپنا سامان سمیٹا اور چلے آئے. اس کے بعد خالی میدان میں آپ نے جا کر یہ کہا کہ اب تو یہاں رانجھے ہی کے دیس ہوگا. اس کو فتح کہا جاتا ہے. یہ افغان قوم کی شکست ہے, یہ جمہوری اقدار کی شکست ہے, یہ قانون کی حکمرانی کی شکست ہے. اور اس میں اگر کوئی اس نوعیت کی فتح بھی پائی گئی ہے تو پشت کے اوپر ایک باقاعدہ حکومت دنیا کی 10ویں بڑی فوج کے ساتھ اور وسائل کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اس نے اپنے مقاصد کے لیے کہ ہماری یہ سرحد محفوظ ہو جائے پناہ دی ہے, مدد کی ہے, تربیت کی ہے, یہ سارے کام کیے ہیں. یہ کیا داستان ہے جو سنائی جا رہی ہے؟ اس کی حقیقت وہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں. تو بالکل واضح ہو گیا ہے جس چیز کو عام طور پہ فتح سے تشبیہ دی جاتی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے. اور ہم سب یہ جب سب کچھ ہوا تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے دنیا میں کہ جب فتح ہو رہی ہو تو باقاعدہ امن معاہدے لکھے جا رہے ہوں, اس میں طے کیا جا رہا ہو کہ امریکہ کی سلامتی پر, اس کے وسائل پر طالبان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. پھر تو طالبان فاتح تھے تو وہ دنیا میں آگے بڑھ کے اعلان کرتے کہ ہم نے امریکہ کو شکست دے دی ہے, اور اس کے بعد جہاں پر ہمارا دل چاہے گا وہاں پر ہم امریکی وسائل کو قبضے پہ کر لیں گے. یہ اور خاص طور پر جو ابھی ایران پشت پناہی کر رہا تھا اس میں تو پھر سب سے بڑھ کر ان کو کرنی چاہیے. یہاں سے تو کوئی آواز بھی نہیں اٹھی. تو اس لیے صورتحال یہ نہیں ہے, یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. تو میں اس طرح کی تنقیدوں کے نتیجے میں مذمت کے الفاظ کہہ کر یا فلاں لفظ کہہ کر یا فلاں بات کر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا. میرے نزدیک بالکل واضح صورتحال ہے کہ اس وقت جو عالمی نظم قائم ہے جب تک اس میں تبدیلی نہیں آتی, وہ تبدیلی ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, تلک الایام نداولها بین الناس, تبدیلیاں آنی ہیں, وہ آتی ہیں. جب تک وہ تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں کہ کوئی مسلح جد و جہد کامیاب ہو جائے. جب یہ بات نظر آ رہی ہے, آنکھوں کے سامنے ہے, تو پھر ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ جو کچھ ملا ہے
اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنی تعمیر میں مصروف ہو کر اپنے آپ کو اس قابل کیا جائے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کر آپ انصاف حاصل کر سکیں۔ انصاف قوت سے حاصل ہوتا ہے بین الاقوامی معاملات میں، وہ بین الاقوامی قانون کے حوالے دینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو بالکل واضح ہو گیا۔